نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس محضر نامہ کے ساتھ آپ کا میزبان افتخار مہدی رضوی اپنے معزز مہمانان گرامی کے ساتھ قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات محرم الحرام میں حاضر ہے۔ آج مجلس محضر نامہ کی یہ چھٹی مجلس، آج مجلس محضر نامہ کی یہ چوتھی مجلس ہے، اور جو کہ 3 محرم الحرام کو نشر کی جا رہی ہے۔ آج 3 محرم ہے، اور ظاہر ہے کہ 3 محرم الحرام جناب پسران مسلم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ آج مجلس محضر نامہ میں ہمارے ساتھ جو شامل مجلس ہیں جناب علامہ محترم مولانا فرحت موسوی صاحب، اور ان کے ساتھ بہترین نوحہ خان، علی شان اور علیان ہمارے ساتھ اس مجلس میں موجود ہیں۔ قبلہ سے ظاہر ہے کہ ہم علماء اکرام سے ہی مستفید ہوتے ہیں، تاریخ کے حوالے سے، مصائب کے حوالے سے، کیونکہ بہتر طریقے سے عالم دینی ہم کو تمام تاریخی اعتبار سے اور کربلا کے واقعات کے اعتبار سے بہتر طریقے سے عالم دینی ہم تک باتیں پہنچاتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم سیکھتے عالم دین سے ہیں، وہی ہم تک تمام باتیں پہنچاتے ہیں۔ جس مناسبت سے ہمیں آج کا دن دیا گیا ہے 5 محرم الحرام، اور یہ اس میں تاریخ اعتبار سے آج پسران مسلم علیہ السلام کی مجلس ہے، اور 3 محرم الحرام کے حوالے سے، اور اس میں قبلہ کعبہ محترم جناب فرحت موسوی صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں کہ قبلہ اس سلسلے میں آپ ہمیں کچھ بیان پیش کریں۔ ضرور، بہت بہت شکر گزار ہوں قائم ٹی وی کا کہ یہ ایک اچھے سلسلے کو آپ نے رکھا ہے، جو محرم کے ان اہم تواریخ میں ایک انداز فکر ہے جو انسان پہنچنا چاہیے، کیونکہ اتنی بڑی جو قربانی دی گئی تھی امام حسین علیہ السلام کی، اور اس سے ہم کس طریقے سے فائدہ اٹھائیں۔ جی بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی رسول المسدد المحمود الاحمد الشفیع المذنبین، ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدائے بزرگ برتر کلام بلاغت نظام میں اللہ نے جو حکم صادر فرمائے ہیں، جی ان میں ایک یہ بھی ہے، یہ حکم ہے ادعو الی سبیل ربک، جی، اللہ کے راستے پر بلاؤ لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ کیا کہنا یعنی حکمت بھی ہو اس میں اور موعظہ حسنہ۔ اب قرآن پاک میں ہم دیکھیں گے حکمت کیا ہے، تو نبی نے فرمایا، نبی کا کو حکم ہوا یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے۔ سبحان اللہ، مطلب اگر کتاب سکھانے میں حکمت مل جاتی تو الگ اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بے شک، کتاب اور حکمت سے یہی بتلایا جا رہا ہے کہ کتاب جو ہے وہ کتاب خدا ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ حکمت ہے، وہ چیز ہے جو اس کی چھپی ہوئی چیز ہے جو ہر ایک نہیں جانتا سوائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ کیا کہنا ہے، اور وہ 2 ذریعوں سے آپ دین کی طرف لائیں گے۔ ہم جو اس وقت جمع ہوتے ہیں محرم الحرام میں، اور اتنی ماشاءاللہ سے تیاریوں کے ساتھ، جی، اہتمام کے ساتھ، جبکہ آج کل کے حالات بھی کچھ مشکل رہے ہیں، جی، بیماری کی وجہ سے، کورونا وائرس کی وجہ سے بھی تکالیف رہی ہیں، مگر پھر بھی وہ جذبہ اور جو ہمارے دل میں محبت ہے اہل بیت علیہ السلام کی، اور جو ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے، وہ زندہ ہے۔ اس واسطے کہ امام نے اپنے پاس، امام حسین علیہ السلام نے ہر قسم کی قربانی تیار رکھی تھی۔ بے شک، عجیب آپ نے کیا۔ تو اب یہاں ہم آج جو جمع ہوئے ہیں اور یہ یاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے 22 کا ہے، 22 ذی الحجہ کا، جی، مگر ہم اس کو آج یاد کر رہے ہیں
کیونکہ یہ سب مربوط ہیں کربلا کے واقعے سے. بے شک. تو ہم آج امام حسین علیہ السلام کے ان شہزادوں کو اور آپ کے پاس جان دینے والے یہ حضرت مسلم ابن عقیل کے دونوں صاحبزادے محمد اور ابراہیم ہیں. ایک 10 سال کے تھے، ایک 8 سال کے تھے، اور ان کے اوپر جو مصیبتیں گزری ہیں ہم اس کو یاد کرتے ہیں تاکہ وہ سلسلہ محرم کے جو مصائب ہیں ان میں شامل ہو جائے، اور یہ بھی امام حسین علیہ السلام کے نوجوان اصحاب میں شامل ہوں. بے شک. اور ان کا بھی وہی مقام ہو، اور آئے بھی اسی نیت سے تھے. امام حسین علیہ السلام کے لیے حضرت مسلم آئے تھے زمین تیار کریں، لوگوں کو پہلے سے اطلاع دیں کہ شہزادہ امام حسین تشریف لانے والے ہیں. مگر حالات ایسے بدلے، اور یہ بچوں نے روز محسوس کیا کہ کچھ یہ ایک مرتبہ لوگ ساتھ تھے، ایک مرتبہ مخالف ہو گئے. تو اس قسم کے لوگ ہر دور میں رہے ہیں، اور اسی لیے ہم جو کہا قرآن میں کہا سبیل رب کا بل حکمت ہے، حکمت سے کہ یہ چیز ہر دور میں رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کبھی ساتھ رہتے، کبھی چھوڑ کے آپ کو چلے جاتے. بے شک. اسی طریقے سے ہر امام کے ساتھ یہی رہا. مولا متقیان علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کرتے رہے، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی رہا. اب یہاں امام حسین کی جب منزل آئی یہاں پر بھی وہی تھا، وہی انداز تھا. اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا کوفے کی جانب، جا کے اطلاع دو کہ میں آنے والا ہوں. یہاں آنے کے بعد مولا کا کام یہی تھا، آپ کو دین کا کام تھا، حکومتوں سے کوئی مطلب نہیں تھا. حکومت کے لیے آتے تو لوگوں کو اور تیار کر کے لاتے. جو لوگ یعنی آپ کے اپنے عقیدے سے نہ ہو، آپ کے اپنے انداز فکر سے نہ ہو، ان کو آپ ساتھ جمع کرتے ہیں حکومت کے لیے. حکومت کے لیے تو ایسی چیزیں تدبیریں کی جاتی ہیں جو حقائق کو چھپایا جاتا ہے. بے شک. یہاں امام حسین علیہ السلام حکومت کے لیے نہیں آ رہے تھے، وہ تو ایسی قربانی پیش کرنا چاہ رہے تھے کہ جو عالمین کے لیے ایک مثال بن جائے. اور یقیناً امام حسین نے وہی کیا، وہی کام کیا. امام حسین کی قربانی پوری دنیا میں یاد کی جاتی ہے. نہ کوئی نبی کو اتنا یاد کیا جاتا ہے، نہ کسی اور امام کو بھی اس طریقے سے یاد کیا نہیں جاتا جیسے امام حسین علیہ السلام سے. اور امام حسین کی وجہ سے کئی اور زندگیاں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے سامنے آتی ہیں. یہ دونوں شہزادوں کی زندگی جو تھی عجیب زندگی تھی. جو آپ ساتھ آئے ہیں اپنے بابا کے، آنے کے بعد یہ دیکھا کہ ایک دور تو یہ ہے کہ 18,000 لوگ جمع ہو گئے ساتھ. پھر اس کے بعد اچانک یہ محسوس کیا کہ وہ لوگ بالکل دور ہٹ گئے، یعنی جب پلٹ کے نماز پڑھا کے پلٹے ہیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. تو اس میں بتلا رہے تھے کہ یہ وہ چیز ہے، یہ وہی اصحاب ہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی جگہوں میں سبحان اللہ سبحان وہی لوگ تھے. یہ کوئی چیز خاص نہیں ہو رہی تھی امام حسین کے ساتھ یا حضرت مسلم کے ساتھ. یہ طریقہ مسلمانوں کا رویہ پہلے سے یہی رہا ہے. تو کہ اسی لیے امام حسین ایسوں کو جمع کرنا چاہتے تھے، ایسے چند شخصیتوں کو اپنے ساتھ جمع کرنا چاہتے تھے کہ ان کا کوئی مقابلہ عالم امکان میں ہو نہیں سکتا. اور کہا بھی وہی ہے کہ جیسے مجھے اصحاب ملے ہیں، نہ میرے جد کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھائی کو ملے. بے شک. تو آپ امام حسین تیار کر رہے تھے. تو یہ دونوں شہزادوں کو اب آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ مصیبتوں کا سامنا کرتے رہے ہیں، کتنی تکالیف میں گزارے ہیں، مگر اپنا راستہ آپ نے نہیں بدلا. ہرگز یہ نہیں بتلایا کہ کیا ہونے والا ہے، کیا کرنے والے ہیں، کون سے تدابیر تھی. ان سب کو مصلحت سے آپ نے ان کو چھپائے رکھا. دونوں شہزادوں کو حضرت مسلم کی شہادت کے بعد جس انداز سے آپ کو شہید کیا گیا، جس طریقے سے آپ کو کوٹھے سے پھینکا گیا، اور جس طریقے سے آپ کی ناش کو اٹھایا گیا، ایک مصیبت کا دور گزرا ہے اہل بیت علیہ السلام پر. اور امام حسین دیکھ رہے ہیں. امام حسین نے مسلم کی جو یتیمہ تھی جس کے ساتھ جس طریقے سے آپ پیش آئے ہیں، اور سمجھ گئی کہ میرے بابا کا انتقال ہو چکا. تو اب جب حضرت مسلم کی شہادت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں شہزادوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور سخت سے ترین آپ کو محصور کر کے رکھا گیا کہ آپ کو ایسے مقام پہ رکھا گیا کہ جہاں پر صفائی کا بھی انتظام نہیں تھا، جہاں کیڑے بھی تھے، ہر قسم کے مشکلات تھی، گرد تھی. ایسے موقعوں پر یہ شہزادوں کو رکھا گیا جو اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے تھے، اور آپ یہاں پر زندگی گزار رہے تھے. چند دن گزرے تھے، تکالیف کا دور تھا، سوکھی روٹی اور آپ کو مختصر سا پانی لا کے دیا جاتا تھا، مگر جو زندان باندھ تھا وہ لا کر اس اندھیری اور یہ کوٹری جو تھی کئی زینے سیڑھیاں اتر کے آنے کے بعد اس مقام پہ آپ کو رکھا.
اور شہزادے اپنا وقت پہ اپنے ادائیگی کر رہے تھے، فرائض کی نماز بھی ادا ہو رہی تھی۔ ان مشکل حالات میں آپ یاد بھی کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کو اور اہل بیت کو، اور یہ دور گزر رہا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ جب اسی طریقے سے چند دن گزر گئے تو بھائیوں میں بات ہونے لگی، ایک دوسرے سے کہنے لگا، خاص طور پر چھوٹے بھائی نے، ابراہیم نے کہا اور محمد سن رہے تھے کہ کب تک ہم اس تکلیف میں گزاریں گے، ہم ایسے ماحول سے مدینہ منورہ کے آئے ہیں، ہم کیا مصیبتوں کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اور بڑا بھائی تسکین دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہاں برداشت کرنا ہوگا، ہم ایک بڑے عظیم مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اور جب یہ باتیں ہو رہی تھیں اسی درمیان میں وہ زندان بان اتر رہا تھا، ضعیف تھا، وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتے ہوئے کچھ سن لیا کچھ باتوں کو، آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ کیا بات چیت ہو رہی تھی، مجھے بھی بتلاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپس میں بات کر رہے تھے، کیونکہ اتنی دہشت پھیلی ہوئی تھی یہ بھائیوں میں کہ نہ جانے اگر وہ کچھ معلوم کر لے تو جا کر پھر اگر اس کی اطلاع دے دے تو کیا تکلیفیں ہوں، کیا زد و کوب اور مارا جائے ہم کو۔ وہ خاموش ہوتے ہیں، مگر وہ کہتا ہے کہ میں سن سکتا ہوں، بتاؤ کیا تھا۔ ایک مرتبہ پوچھتے ہیں وہ دونوں بھائی، اب دیکھیے یہ وہ مصلحت تھی، یہ وہ حکمت تھی جب آپ نے اس طریقے سے پوچھا، کیا تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے؟ تو اس نے کہا یقیناً میں جانتا ہوں، وہ تو میرا نبی ہے، اس کے بغیر تو ہم دین قبول نہیں کر سکتے۔ تو ایک بار پوچھتے ہیں کہ تو جعفر طیار کو جانتا ہے؟ حضرت جعفر طیار کہتا ہے کہ ہاں میں جعفر طیار کو بھی جانتا ہوں، اور وہ ان کو اللہ نے پر عطا کیے ہیں تاکہ جنت میں وہ اڑتے رہیں، جہاں چاہے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے دونوں ہاتھ قلم ہوئے تھے۔ ایک بار پھر وہ کہتے ہیں کیا تو مسلم ابن عقیل کو جانتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ ہاں مسلم ابن عقیل کو بھی جانتا ہوں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ہم اسی خاندان سے ہیں، بلکہ مسلم کی اولاد ہیں۔ ایک مرتبہ وہ پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ لوگ یہاں پر ہیں، مجھے اطلاع نہیں تھی، میں تو آل رسول کا چاہنے والا ہوں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں اب دیکھیے یہ وہ منزل ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کیا آپ کی خدمت کر سکتا ہوں؟ تو دونوں بھائی کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکلنا یقین چاہتے ہیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ یہاں سے اگر ہم نکل جائیں تو تیرے گھر کو لوٹ لیا جائے گا، تیرے خاندان کو قتل کر دیا جائے گا، ہم نہیں چاہتے کہ تجھ پہ یہ زحمت ہو۔ ایک بار وہ مومن کہتا ہے کہ نہیں، آپ رات تک ٹھہریں، میں ایک مرتبہ کوشش کروں گا کہ آپ یہاں سے نکل آئیں۔ وہ مومن کوشش میں لگا رہا۔ جب رات ہوئی ایک مرتبہ آپ کو نکالتا ہے وہاں سے، اس زندان سے دونوں بھائی باہر کی طرف آتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا، کہتا ہے کہ فلاں راستہ ہے باہر جانے کا۔ دونوں بھائی وہاں سے رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، جانے کا کوئی اور سامان نہیں، اس نے کچھ روٹی اور کچھ پانی دے دیا تھا۔ دونوں بھائیوں نے اسی کے اوپر یہ افطار جیسا کیا، بھوکے تھے۔ ایک مرتبہ جا کر ایک گھر کے قریب بیٹھتے ہیں تو وہاں پر ایک گزرنے والی ایک محترمہ نے دیکھا کہ دو شہزادے ہیں جو میرے گھر کے قریب ہیں۔ پوچھتی ہے کہ کون ہے؟ کہ پہلے تو کہتے ہیں کہ ہم بتلانا نہیں چاہتے، اس کے بعد ایک مرتبہ بتلایا کہ ہاں ہم مدینے کے رہنے والے، ہمارا تعلق نبی کے گھرانے سے ہے۔ ایک مرتبہ مومنہ تھی، وہ پریشان ہو جاتی ہے، اپنے گھر بلا لیتی ہے، اور گھر میں جب جاتے ہیں اور جا کر رہتے ہیں، گھر میں کچھ دیر رہے، کہتی ہے مومنہ کے کھانا اور تناول فرمائیں، بڑی مشکل سے شہزادے کھانا کھاتے ہیں، ایک حجرے میں وہ ان کو رکھ دیتی ہے، اور رات میں دیکھتی ہے گھر پہ کھٹکا ہوا، اس نے آواز دی، کہا کون؟ تو کہتا ہے کہ میں حارث ہوں، تیرا شوہر ہوں، تو کیا پوچھ رہی ہے؟ مرتبہ حارث آتا ہے غلام کو لیا ہوا، اور وہ تھک کے کہتا ہے کہ آج جس کو میں ڈھونڈنے نکلا تھا وہ مل نہیں سکے اور مجھے انعام لے کے آنا چاہیے تھا۔ وہ پوچھتی ہے کیسا انعام؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پر آل رسول سے 2 بچے ہیں جو گم ہو چکے ہیں، میں ان کو لانا چاہتا ہوں تاکہ ان کا انعام مجھے ملے، میں ابن زیاد کے پاس لے کے جاؤں گا۔ ایک مرتبہ مومنہ پریشان ہو جاتی ہے، اور دونوں شہزادے نیند میں رہتے ہیں، ایک دم آواز آتی ہے، خواب میں کیا دیکھا شہزادوں نے کہ بابا آئے ہیں، لے کے جانے کے لیے
لیے. ایک مرتبہ دونوں کی آواز آہٹ سنتا ہے. ملعون جب دیکھتا ہے حجرے کو, کیا دیکھتا ہے کہ دو شہزادے ہیں. رات کی تاریکی میں نور ساطع ہو رہا ہے. اللہ کر ایک مرتبہ اس نے آپ کو وہاں ستون سے باندھ دیا اور کہتا ہے تلوار رکھ کے کہ کل صبح تم کو میں اسی تلوار سے قتل کرنے والا ہوں. شہزادے کہتے ہیں ہم نے تیرا کیا بگاڑا ہے, تو ہم کو مدینے پہنچا دے, ہم ماں سے کہہ کے تجھ کو انعام دلانے والے ہیں, ہم یتیم مسلم ہیں. ایک بار وہ رات بڑی مشکل سے گزری. شہزادے دیکھتے رہے وہ تلوار کو. جب صبح نمودار ہونے والی تھی, دونوں کو لے کے چلا ہے, وہ دریا کے کنارے جا رہا ہے. آئے وہ مومنہ پیچھے پیچھے کہتی ہے اے حارث ان کو چھوڑ دے, تو قیامت میں نبی کو کیا جواب دے گا. وہ مانتا نہیں, وہ چھڑانے کے لیے آتی ہے, یہ مومنہ کو قتل کرتا ہے. اب وہ غلام کو وہ تلوار دے کے کہتا ہے کہ قتل کر دو. بھائیوں نے کہا ہماری آخری خواہش ہے. کہا کیا خواہش؟ کہا کہ 2 رکعت ہم نماز ادا کرنا چاہتے ہیں. اور نماز ادا کرنے کے بعد دونوں نے دعا کی اے مالک معبود ہمارے ساتھ انصاف فرما, یہ ظالم جو مسلط ہوا ہے خدایا اس کا بھی وہی خاتمہ کر جیسے کہ وہ ہمارے خلاف ہے. ایک بار وہ غلام سن رہا تھا, غلام کو اس نے تلوار دی قتل کرنے کے لیے, مگر وہ یہ دونوں بھائیوں کی حکمت تھی کہ دعا زور سے کر کے اس غلام پہ بھی اثر کیا. وہ غلام نے انکار کیا اور وہ چھوڑ کر چلا گیا, دوسری جانب چلا جاتا ہے. وہ ایک مرتبہ وہ نہر کے دوسری جانب فرات کے دور چلا گیا. ایک بار جب دونوں شہزادوں کو بتاؤ میں کس کو پہلے قتل کروں, دونوں بھائی کہتے ہیں کہ مجھے پہلے کر لے. وہ کہتا ہے کہ نہیں میں جانتا ہوں. اس نے ایک بار ایک شہزادے کو قتل کیا اور ان کی ناش کو پانی میں پھینک دیا. کیا دیکھا اس نے کہ وہ ناش پانی پر تیر رہی ہے. نہ جانے بھائی کیا انتظار کر رہا ہے, دوسرے کو بھی قتل کرتا ہے. اور قتل کے بعد جب اس کی بھی ناش کو شہزادے کو پھینکا ہے تو دونوں بھائی گلے ملتے ہیں. یہ دونوں شہزادوں کے ننھے ننھے سر لے کے جاتا ہے اور جانے کے بعد عبید اللہ سے کہتا ہے کہ میں نے عجیب کام کیا. وہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ کہتا ہے تو جو چاہتا تھا یہ وہی شہزادے ہیں. وہ کہہ رہا ہے ظالم بھی کہتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے نواسوں کو نبی کے کیسے قتل کیا. اور شاعر نے یہی کہا درہم 2000 اور محمد کے نواسے, یہ وہ لوگ تھے جن پیسوں کے لیے نبی کے آل کو ذبح کر دیتے. ایک مرتبہ وہ پوچھتا ہے کہ انہوں نے کیا چاہا تھا. کہا پہلے تو دونوں بھائیوں نے کہا کہ ہم کو نماز کی اجازت دیں, اور اس کے بعد انہوں نے دعا کی, یہ کہا کہ مالک انصاف کرنا, جس طریقے سے ہم پر ظلم ہوا ہے اسی طریقے سے اس کا بدلہ لیا جائے. عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے کہ یہ حارث کو لے کے جاؤ, اس کو بھی قتل کر دو وہیں پر جہاں شہزادوں کو قتل کیا گیا. آل رسول کے دونوں شہزادے اس طریقے سے فرات میں جاتے ہیں اور دونوں جا کر جس جگہ آپ کے شہزادوں کی ناشیں رکی ہیں وہاں پر آج وہ مقام ہے کہ جہاں دونوں شہزادوں کو یاد کیا جاتا ہے کہ آئے نبی کے چھوٹے چھوٹے نواسوں کو, نبی کی اولاد کو قتل کر کے یہ لوگ خوش ہوتے تھے. مگر حسین نے اتنا بڑا امتحان کربلا میں دیا کہ پوری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ حق کس طرف ہے, باطل کس طرف ہے. حسین کی مظلومیت پوری دنیا میں عیاں ہوئی اور ان میں شہزادوں کی بہت بڑی حیثیت ہے. سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون.
جزاک اللہ قبلہ. خدایا اس عزاداری کو قبول فرما. آمین. خدایا میرے مالک جو عزادار دنیا میں ہر جگہ مصروف عبادت ہیں ان کی عبادتوں کو قبول فرما. مومنین کی حفاظت فرما. کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے. میرے مالک و معبود بیماروں کو شفا عطا فرما. خاص طور پر وبا بلا جو آئی ہوئی ہے خدایا ان پہ سب کو محفوظ رکھ. میرے مالک و معبود جو مرحومین ہیں ان کے درجات عالی فرما. جلد از جلد امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور فرما. مومنین اکرام، مجلس محضر نامہ سے ابھی قبلہ کعبہ محترم جناب فرحت موسوی صاحب خطاب فرما رہے تھے. فرحت موسوی صاحب نے قبلہ نے پسران حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے بارے میں اور فضائل اہل بیت بیان کرتے ہوئے مصائب پسران حضرت مسلم علیہ السلام بیان کیا. پردرد مصائب. سفیر امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام تنہا اپنے بچوں کے ہمراہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام لے کر جب روانہ ہوئے ہیں، اس کے بعد ان دونوں بیٹوں کی شہادت بنی ہاشم کے گھرانے کے لوگوں میں سے معتبر ترین شہادت اور مصائب سے بھری ہوئی شہادت کہ اگر کہ مصائب بیٹھ کر بیان کیے جائیں تو سینہ پھٹ جائے. تنہائی کا عالم اور دونوں بھائیوں کی شہادت اس انداز سے ہوئی کہ جب لٹا ہوا قافلہ جب کربلا سے چہلم کے بعد جب کوفے پہنچا ہے تو راستے میں بی بی رقیہ نے جناب مسلم بن عقیل اسلام کے جسم اطہر سے جو کہ دروازے پر لٹکا ہوا تھا اس سے مخاطب کرتے ہوئے اپنے ان دونوں بچوں کو ہی پوچھا تھا کہ میرے دونوں بیٹے کہاں ہیں، اور اس کا جواب جناب مسلم نے دیا تھا. ظاہر ہے کہ دنیا کتنی ظالم تھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں اہل بیت کے گھرانوں کا اتنا بڑا قتل عام ہوا جو کہ شروع ہی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام سے ہوا، ان کے فرزندوں سے ہوا. اس مجلس محضر نامہ میں آج ہمارے درمیان نوحہ پیش کرنے کے لیے علیان نقوی اور علی شان نقوی جو کہ بہت کم وقت میں ان دونوں بچوں نے ایک خاص مقام حاصل کیا ہے، اور یقیناً بی بی کی عطا ہے ان پر کہ وہ پوری دنیا میں اس وقت نوحہ خوانی کر رہے ہیں. خصوصیت سے کینیڈا میں ظاہر ہے کہ آن لائن مجالس ہو رہی تھی، اس میں منقبت کے پروگرام ہو رہے تھے، اس میں دونوں بچوں نے بہت کردار ادا کیا ہے اور کر رہے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ نوحہ پیش کریں. کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کی شہزادے. کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کی شہزادے. کوئی ذرا یہ جا کر، کوئی ذرا یہ جا کر عباس کو بتا دے. کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کی شہزادے. جانے دے ہم کو ظالم حیث سے بولے بچے پھرتے ہیں مائے مائے. 2 دن سے بھوکے پیاسے سر کاٹنے سے پہلے، سر کاٹنے سے پہلے پانی ہمیں پلا دے. کوفے
گئے ہیں مسلم کے شاہزادے، لگتے تھے جب تماچے ماں کو پکارتے تھے، ہنستا تھا جب ستم گئے، کہتے تھے او کہ بچے ظالم ہماری کوئی، ظالم ہماری کوئی تقصیر تو بتا دے۔ کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شاہزادے، دل پر اثر ہے اتنا عباس کی وفا کا، خواہش بے کی ہے وہ قربان پہلے ہوگا، چھوٹا یہ چاہتا ہے، چھوٹا یہ چاہتا ہے وہ پہلے سر کٹا دے۔ کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شاہزادے، مسلم کی تھی وصیت دو میلاد لے ہیں، آفت پئی ہے ایسی مجھ سے بچھڑ گئے ہیں، میں جاؤں جب میں کوئی، میں جاؤں جب میں کوئی ماں سے انہیں ملا دے۔ کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شاہزادے، کوفے کے در پہ جس دم مسلم کی لاش دیکھی، اکبر کہا یہ ماں نے رو رو کے میرے والی، بتلا دے بس کہاں ہے، بتلا دے بس کہاں ہے آقا کنیز زادے۔ کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شاہزادے، کوئی ذرا یہ جا کر، کوئی ذرا یہ جا کر عباس کو بتا دے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شاہزادے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ علیان اور علی شان شہادت کے مناسبت سے جناب بسران مسلم علیہ السلام کی شہادت پر نوحہ پیش کر رہے تھے،
بہت مصائب کا نوحہ، بہت تاریخ سے بالکل متصل کرتے ہوئے اس نوحے کو علیان اور علی شان نے پیش کیا۔ مومنین اکرام، میں بتاتا چلوں مجلس محضر نامہ کہ یہ آج چوتھی مجلس تھی، اور یہ مجلس محضر نامہ چاند رات سے شروع ہوئی ہے، جو کہ 12 محرم تک مستقل یہ مجلس قائم ٹی وی پر پیش کی جاتی رہے گی۔ اور آج کی مجلس جو کہ 3 محرم الحرام ہے آج کا دن، اور جس میں حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے پسران کے سلسلے میں ان کی شہادت پر یہ مجلس پیش کی گئی۔ اس میں ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی موجود تھے، اس میں قبلہ کعبہ محترم جناب فرحت موسوی صاحب، اور ان کے ساتھ بہت ہی خوبصورت نوحہ خواں پڑھنے میں، ادائیگی میں اور کلام کے چناؤ میں اپنا ایک خاص مقام رکھنے والے بچے علیان اور علی شان اس مجلس محضر نامہ میں موجود تھے۔ میں ان کا شکر گزار بھی ہوں قائم ٹی وی کی جانب سے۔ کل انشاءاللہ 4 محرم الحرام کو ہم دوبارہ اس مجلس محضر نامے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل کی مجلس میں ہمارے ساتھ جناب قبلہ کعبہ محترم جناب فرحت موسوی صاحب شامل ہوں گے، اور وہ مجلس اصحاب امام حسین علیہ السلام اور جناب حر علیہ السلام کے حوالے سے ہوگی، اور اس میں ہمارے ساتھ نوحہ خواں جناب جون رضا شامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان افتخار مہدی رضوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا۔